لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو زبردستی نہیں لانا اللہ کی طرف یا دین کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ واضح ہیں بالکل. یعنی ہدایت کو پہچاننے میں کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیا آپ کائنات میں اپنی نشانیوں کے ساتھ، پھر رسول بھیج کر، کتاب کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو پھر اس کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی قدرت کے نشان تو پوری کائنات کے اندر موجود ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود شیطان انسان کی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی صاف ستھرے سیدھے مفہوم کی غلط تعویلوں میں پڑ جائے، شیطان کے جال کا شکار ہو جائے. تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ایسے ہر جال کا انکار ضروری ہے. اب آپ دیکھیں آیت کے پہلے حصے کا دوسرے سے رابطہ کیا بنتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی بالکل الگ واضح ہیں. اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ حیرت ہوتی ہے نا بعض اوقات. اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان کیسے انجان بنا ہوا خالق سے؟ جب پتا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا تو پھر کیوں نہیں کوشش کرتا یہ جاننے کی کہ وہ کون ہے جس نے بنایا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بھٹکنے کے لیے چھوڑا نہیں، پیغمبر بھیج کے حقیقت کھول کے رکھ دی. اور یہ کتاب محفوظ ہے، ہر انسان کو ہدایت دینے کی ایک واضح دلیل کے طور پہ موجود ہے. لیکن پھر بھی شیطان اپنے پھندوں میں انسان کو پھنسا لیتا ہے. اس لیے ہر اس قوت کا، ہر اس طاقت کا، ہر اس شر کا، ہر اس کوشش کا انکار ضروری ہے جو انسان کو ہدایت سے دور لے جانے والی ہو. اسی لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی ہر اس قوت کا جو اللہ کی پہچان کے راستے میں حائل ہونے والی ہے اور اس سے دور لے جانے والی ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کو مان لے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کے ہاتھ ایسا مضبوط سہارا آیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں جس کو سہارا بنائے ہوئے ہے، پیچھے لفظ قیوم کی ہم نے وضاحت پڑھی نا، کہ قیوم کون ہے؟ جو ہر چیز کو تھامے ہوئے سہارا دینے والا، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے کہ وہ ہر ظاہر نظر آنے والی چیز پہ سہارا لے رکھتا ہے. کبھی وہ مال کو سہارا بناتا ہے، کبھی وہ اولاد کو سہارا سمجھتا ہے، کبھی وہ دوستوں کو سہارا سمجھتا ہے، مادی سہاروں پر توجہ رکھتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ سارے سہارے کمزور ہیں، سب کچے ہیں، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ زندہ رہیں بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے، وہ تو خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے، وہ آپ کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ کوئی علم میں اگر مضبوط ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ علم بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ چل جاتا ہے، نسیان غالب آ جاتا ہے، بھول جاتا ہے. کس کا آپ سہارا لیں گے؟ آپ عقل کا لیں گے، عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ جاتی رہتی ہے. کوئی چیز اللہ کے سوا مضبوط سہارا نہیں، هو الحی القیوم ہے. تو اس لیے جب تک انسان غیر اللہ کے سہاروں سے منہ موڑ کے اللہ ہی کی طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہ مانے، اس کو نہ تھامے، اس وقت تک وہ مضبوط ایمان کے ساتھ جم ہی نہیں سکتا ایمان کے رستے پر، ہدایت کے رستے پر. اسی لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور طاغوت کا معنی کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ ہر وہ چیز جو بندگی کے حد سے نکلے، یا ہر وہ چیز جس کو انسان اپنا معبود سمجھے یا جس پر سہارا لینے لگے. تو سارے سہاروں کے اوپر لکیر، نفی، کہ نہیں، میرا توکل اور بھروسہ توکلت علی الحی الذی لا یموت،
اس پر ہے جو کبھی نہیں مرے گا، جو اصل سہارا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو پورا اعتماد رکھتا ہے اس پر. ہم پہ جب مشکل آتی ہے یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو ہم فوراً بھٹکنے لگتے ہیں، فوراً لرزنے لگتے ہیں، فوراً ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. نہیں، جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، جیسے غار ثور میں اعتماد رکھا گیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا. جیسے فرعون کا لشکر آتے دیکھ کر اور سامنے پانی کی لہریں دیکھ کر اعتماد اٹھا تھا، کلا ان معی ربی سیہدینی. تو یہ اس درجے کا ایمان مطلوب ہوتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سب سہارے کچے ہیں. سب سے مایوس ہو کر انسان اللہ پر توکل کرے. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو اللہ سے مایوس کر کے اور سہاروں کی طرف لے جاتا ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اصل میں تو پھر کانفیڈنٹ یہی شخص ہو سکتا ہے، مضبوط یہی شخص ہو سکتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کو سہارا بناتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے، اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام اللہ کو ایک ماننا ہے. لن انفصام لہا، پھر یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس کو سب پتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک شرک کی نفی نہ کی جائے، غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے، جب تک یکفر بالطاغوت نہ کیا جائے، اس وقت تک یؤمن باللہ مکمل نہیں ہوتا. یعنی جب تک غیر اللہ کی نفی نہ ہو، غیر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز. جب تک غیر اللہ کی نفی نہ ہو، اس وقت تک کیا نہیں ہو سکتا؟ ایمان مضبوط. ایمان کہتا ہے مان جانا، جم جانا. انسان کے اندر استقامت آ نہیں سکتی. اور جو لوگ اس درجے پہ اللہ کو پالیں، پھر اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان لانے والوں کو پھر کس کا سہارا ملتا ہے؟ ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مددگار، دوست، سہارا، ساتھی، حمایتی. ایسے کو پھر ایسا سہارا ملتا ہے کہ پھر وہ شخص کبھی نہیں بھٹکتا. جو خدا کو پا لیتا ہے وہ حقیقت میں پھر روشنی کے سفر پر چل پڑتا ہے. اسی لیے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اندھیرے کون کون سے ہوتے ہیں؟ مایوسی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، فسق کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا. سارے اندھیروں سے نکلنا کس وقت ممکن ہے؟ جب انسان اللہ کو دوست بناتا ہے، اللہ کو سہارا سمجھتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے. لن انفصام لہا، اللہ کبھی نہیں اس کو ساتھ چھوڑتا. اور پھر اس طرح انسان روشنی کی منزل کا مسافر ہو جاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، غیر اللہ کو سہارا سمجھا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست پھر طاغوت ہوتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کا بننے لگتا ہے نا، تو غیر اللہ ہمیشہ انسیکیور ہو جاتا ہے. شیطان کو بھی فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے ہاتھ سے گیا. اور اس کے علاوہ آس پاس کے سارے دوست، عزیز، رشتہ دار، سب ان کو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ میرا نہیں رہے گا، اونلی یورز نہیں ہوگا. اب یہ تو اونلی یورز صرف اللہ کے لیے ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر غیر اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ اسے اپنے خلاف سمجھتے، لہذا وہ اس کو اس روشنی کے سفر سے روکتے ہیں، وہ اس سے واپس اندھیروں کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو یہ دو اپوزٹ راستے ہیں، ایک ہے غیر اللہ کا سہارا اور راستہ، اور ایک ہے اللہ کا سہارا اور وہ راستہ.
اور اگر انسان غیر اللہ کی طرف چلتا ہے تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں اندھیروں میں رہے، آخرت میں بھی اندھیروں میں رہیں گے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب انسان ایک اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت سے راستے آگے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اختلافات اور تضادات اور کنفیوژن، یہ ساری چیزیں انسان کو گھیر لیتی ہیں. جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سورۃ الانعام آیت 153. اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے، دور لے جائیں گے، جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے. بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، نفس کی بات نہ ماننا، شیطان کی نہ ماننا، لوگوں کی، معاشرے کی، ماحول کی نہیں ماننا. ہر موقع پہ دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے. تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اور طرف جاتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اصل رستے سے ہٹا دیں گے. اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، سچے دل سے اللہ کا سہارا پکڑتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے، اس کو ولایت نصیب ہوتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور جس کا دوست اللہ بن جائے تو پھر ایسا انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ نے تو ہر ایک کو نور پہ پیدا کیا ہے، فطرت کے نور پہ، لیکن ماحول اور معاشرہ اور لوگ اس کو اپنی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اندھیروں کی طرف جانا کیا ہے. دیکھیے شیطان کے راستے پہ چلنا اندھیرے کی طرف جانا ہے. وہ آپ کو کھینچتا 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 کہاں لے جا کے پھینکے گا؟ کیونکہ اس کے پاس تو کچھ پروگرام ہے نہیں آپ کی اصلاح کا یا آپ کی ہدایت کا. وہ تو آپ کو نو ویئر اینڈ راستے میں جا چھوڑے گا کہیں. انسان کا نفس کہاں لے جاتا ہے اس کو؟ اگر آپ نفس کے پیچھے چلنے لگ جائیں کہاں پہنچیں گے؟ ذرا منزل بتائیے. ہاں، جو بھی لوگ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں وہ دنیا میں ہی کیسی کیسی مصیبتوں میں جا پھنستے ہیں. اچھا، شیطان نے بھی لا بھٹکایا چھوڑا، فی الارض حیران، وہ ایک آیت آتی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نفس کے بعد لوگ. آپ اگر لوگوں کے پیچھے چل پڑے تو لوگ کہاں جا کے چھوڑتے ہیں آپ کو؟ نو ویئر. این بیچ میں آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ. تو اللہ کے سوا جس کے بھی پیچھے آپ چلیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کے چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس کے غلط اعمال خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے. حالت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ نہ کرے تو پھیلنے لگتا ہے، اندر اندھیرا ہے، لیکن شیطان اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے، تم تو بہت اچھے ہو. انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. خواہشات نفس انسان کو ہمیشہ کھڈے میں گراتی ہیں جا کے. اب اس کی مثالیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا خواہشات نفس. پھر انسان کی انا ابھرتی ہے، گھمنڈ، تکبر، خود پسندی. پھر انسان کے ایمان کے بجائے انکار. انسان کوئی سنجیدہ طریقہ زندگی اختیار نہیں کرتا، انسان گلی گلی بھٹکتا ہے اور بھٹکتے بھٹکتے دنیا سے چلا جاتا ہے بے چینی اور بے قراری کی حالت میں. اس کے برعکس جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو ایمان، اعتماد، یقین اور سکون عطا کرتا ہے. چاہے دنیا میں کیسی کیسی اندھیریاں چلی ہوئی ہوں، لیکن انسان کے دل کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے
کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ انتہائی غم، انتہائی دکھ میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ پرسکون رہتا ہے. پھانسی کے پھندے پہ بھی جا کے مطمئن ہوتا ہے کہ اگر میرے رب کا فیصلہ یہی ہے تو یہ بھی مجھے قبول ہے. وہاں بھی ان کو کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوتا ہے. اب اس کی وضاحت 3 واقعات سے ہوتی ہے. پہلا واقعہ نمرود کا. نمرود کس کی مثال ہے؟ طاغوت کی، کہ طاغوت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا کہ ابراہیم تم جس رب کو مانتے ہو میں نہیں اس کو مانتا. یعنی رب کے وجود کے بارے میں، رب کے مالک ہونے کے بارے میں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہت جو تھی وہ جمہوریت نہیں تھی، جمہوریت سے فرق تھی. آج تو عوام کی تائید سے حکومت ملتی ہے نا لوگوں کو، لیکن اس زمانے میں لوگوں کو اپنی حکومت پختہ کرنے کے لیے طرح طرح کے من گھڑت فلسفوں سے کام لینا پڑتا تھا. اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو دیوتاؤں کا یا خدا کا انسانی پیکر سمجھتے تھے یا بنواتے تھے. وہ کہتے تھے خدا جہاں بھی ہے یا دیوتا جہاں بھی، ہم اس کا انسانی پیکر ہیں دنیا میں، لہٰذا ہم خدا ہیں. فرعون نے بھی یہی کہا تھا، نمرود نے بھی یہی کہا تھا، یہ ایک ہی قطار کے لوگ ہیں. تو نمرود نے بھی کیا کہا تھا کہ میں خدا ہوں، یعنی خدا کا جسمانی اوتار یا جسمانی پیکر یہاں دنیا میں موجود ہوں. فرعون کا لفظی معنی کیا بتایا تھا میں نے آپ؟ سورج دیوتا کی اولاد. تو یہ قوم بھی ابراہیم علیہ السلام جہاں آئے تھے، یہ لوگ قوم بھی سورج چاند کی پجاری تھی. یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا سورج کو دیکھ کے؟ اچھا شاید یہ رب ہو. کیونکہ وہ سنی سنائی باتیں تھی نا، ماحول میں جو دیکھ رہے تھے. پھر کہا نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ڈوب جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں بھی لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دیتا ہے. تو یہاں پر نمرود جو اپنے آپ کو خدا یا خدا کا پیکر سمجھتا تھا، خدائی پیکر زمین پہ اپنے آپ کو منوا رہا تھا، تو وہ اس بنا پر کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، اور بادشاہت کے پیچھے یہی نظریہ ہوتا تھا کہ وہ خود کو خدا منواتے تھے لوگوں سے، اور ان کا ہر حکم اور ان کے منہ سے نکلی ہر بات کیا ہوتی تھی؟ خدائی حکم ہوتی تھی. یعنی پرانے زمانے میں یا پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے بادشاہ خدا کا درجہ رکھتے تھے، اسی لیے وہ جبر اور استبداد اور پرسیکیوشن کے طریقے اختیار کرتے تھے اپنے حکم منوانے کے لیے. اور لوگ ان کے سامنے غلاموں کی طرح ہوتے تھے جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی تھی. لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ لوگوں کا دین کیا ہوتا تھا؟ جو بادشاہ کہے. بادشاہ ہی ان کا خدا تھا، اسی کو خدا مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی تو ظاہر ہے کہ پھر ہر طاغوت پہ لا تھا، تو اس سے ان کا کلیش ہوا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جو آیت الکرسی میں رب کا تعارف سب سے پہلے کرایا گیا نا، وہی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں. اور آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس رب کو مانتے ہیں اس رب کا تعارف رب کی اسی صفت سے کرا سکتے ہیں کہ رب کون ہے، جو کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، وہی زندگی دیتا ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، یہ سب وجود اسی کی وجہ سے، اور وہی ختم کرتا ہے. زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں، وہ میرا رب ہے. یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ اس نے جیل خانے سے 2 قیدی بیچارے نکلوائے، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا نہیں میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں. حالانکہ اس نے کوئی زندہ کیا نہیں تھا، وہ زندہ کو ہی چھوڑ دیا تھا، زندہ جس کو اللہ نے زندگی دی تھی، لیکن اب اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید جھگڑا نہیں کیا اور حجت بازی بحث نہیں کی.
یہ پیغمبروں کا انداز تبلیغ ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اگر میں اور آپ اس جگہ ہوتے اور ہماری کوئی بات رد کرتا تو ہم پھر اسی پر جرا شروع کر دیتے، نہیں نہیں یہ بات ایسے نہیں، ایسے یہ جو میں کہہ رہی، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہیں چھوڑ دی، اس وہ آرگومنٹ چھوڑ دی، بحث چھوڑ دی. کیا کہا؟ دوسری دلیل لے آئے، کیونکہ ان کے نزدیک اپنے آپ کو منوانا نہیں تھا مقصود. ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک کیا چیز اہم تھی؟ اس کو کیا منوانا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف. تو لہٰذا دلیل وہ اللہ تعالیٰ ہی کے تعارف میں لا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بادشاہ نے جب ان کی دلیل نہیں مانی تو وہ اسی بات پر اڑ گئے. تبلیغ کا طریقہ اڑنے کا طریقہ نہیں ہوا کرتا. لوگوں سے جرا اور بحث سے نہیں جیتا جا سکتا، اور نہ ہی بال کی کھال نکالنا چاہیے. اگر ایک دفعہ آپ نے کسی کو ایک بات سمجھائی، اس نے نہیں مانی، تو اب کیا کریں؟ آپ اسے چھوڑ دیں، کسی اور طریقے سے سمجھائیں. اگر وہ نہیں مانتا تو کسی اور طریقے سے سمجھائیں. لیکن ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جانا، دوسرے کو زج کر دینا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس سے کبھی کوئی نہیں مانتا، اور اگر کوئی مان بھی جائے تو ضد میں نہیں مانتا. اس لیے کسی کو بھی نصیحت اور ہدایت کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں. تو پیغمبرانہ مناظرہ یا پیغمبرانہ دلیل دینے کا طریقہ سیکھیے کہ جب اس نے کہا دیکھو میں نے مار دیا اس کو اور اس کو زندہ چھوڑ دیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اصل میں زندہ نہیں کیا تھا اس کو، یہ تو پہلے سے ہی زندہ تھا. کوئی ایسی لمبی بحث نہیں کی، چھوڑ دیا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اس سے بہتر دلیل لے آئے اگر وہ اس پہ اڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ. اب اس شخص کے پاس جواب نہیں تھا. فبہت الذی کفر. تھوڑی دیر کے لیے وہ شخص گنگ ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا. لاجواب کر دیا تھا انہوں نے، لیکن ایمان نہیں لایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا ظالم لوگوں کو؟ کیونکہ وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے لیے طاغوت کیا ہے؟ وہ یہ بادشاہت بھی طاغوت ہے. دنیاوی نعمتیں بعض اوقات انسان کے لیے کس چیز کا باعث بن جاتی ہیں؟ سرکشی کا باعث بن جاتی ہیں. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. کیا معنی ہے اس کا؟ ہرگز نہیں، انسان سرکشی دکھاتا ہے. کب؟ جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ مجھے نہیں پرواہ کسی کی، مجھے نہیں ضرورت کسی اور کی، تکبر کی وجہ سے. او کالذی مر علی قریۃ. ایک دوسری دلیل، ایک دوسری مثال، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا. وہی خاویۃ علی عروشہا. اور وہ اپنے چھتوں پہ گری پڑی تھی. اب یہ گزرنے والے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور یہ 5ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ مری پڑی تھی، چھتوں پہ گری پڑی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ. کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح پھر زندہ کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ یحیی پر بات ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جس میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اسی کی مزید وضاحت میں یہ دلائل ہیں، یہ واقعات ہیں. وہ بھی کہنے لگے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ 100 عام. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی کو موت دے دی 100 سال تک، اور پھر اٹھایا. قال کم لبثت. کہا کہ تم کتنا ٹھہرے، کتنا دیر سوئے ہو یہاں. قال لبثت یوما او بعد یوم. کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام. کہا نہیں 100 سال ٹھہرے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک. اپنا کھانا پینا تو دیکھو. لم یتسنى، ویسے کا ویسا ہے. وانظر الی حمارک. عموماً کھانا پینا کب سڑتا ہے؟ پہلے سڑتا ہے نا. کھانا پینا جلدی خراب ہوتا ہے، اس کو اللہ نے بچا لیا. اور گدھا جو تھا اس کو ہڈیاں کر کے رکھ دیا، یعنی بالکل ختم کر دی. فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اور ہم نے تمہیں
اس تجربے سے کیوں گزارا ہے؟ تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. اس کا کیا معنی ہے کہ لوگوں کے لیے تجھ کو نشانی بنائے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی ایسے مشاہدے جو کراتے ہیں وہ اس لیے کہ غیب کی وہ باتیں جو عام لوگ دیکھ نہیں سکتے یا دیکھنے کی جرت نہیں رکھتے، ان کا مشاہدہ انہیں کرایا جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اگلی آیات میں مشاہدہ کرایا جائے گا پرندوں کو بلا کر، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا دکھا کر مشاہدہ کرایا. اور پھر کیا فرمایا کہ دیکھو ہم تجھے نشانی بنانا چاہتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ پیغمبر عام لوگوں کو جا کر باخبر کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کیوں کروایا گیا تھا؟ تاکہ وہ لوگوں کو ان حقائق کے بارے میں بتا سکے. تو یاد رکھیے کہ جو معلم ہوتا ہے، جو سکھانے والا ہوتا ہے، اس کے پاس مضبوط علم جب تک نہیں ہوتا، اس کا جب تک شرح صدر نہیں ہوتا، اس کا جب تک اطمینان قلب نہیں ہوتا، تو وہ فورسفلی بات نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک شخص کرتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی سن کے نہیں دیتا. دوسرا شخص کرتا ہے وہی بات ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے، فرق کس چیز کا پڑا؟ اصل میں فرق بتانے والے کا ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر اس چیز کا یقین کتنا ہے. یعنی بعض لوگ کمیونیکیشن کے طریقے سیکھتے رہتے ہیں کہ ہم وہ طریقے سیکھ کر دین کی بڑی اچھی تبلیغ کر لیں گے. تو دین کی تبلیغ محض کمیونیکیشن کے اچھے طریقے جاننے سے نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے، اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی بات پر آپ کا یقین پختہ نہیں، وہ آپ کے تجربے میں نہیں، وہ آپ کے مشاہدے میں نہیں، وہ آپ کے ذہن میں واضح نہیں، وہ آپ کے ذہن میں پختہ نہیں، تو آپ دوسرے کو کہاں سے کنونس کریں گے؟ دوسرے کو آپ کیسے یقین دلائیں گے اس کا جس پر آپ کو خود ہی یقین نہیں؟ جو کام آپ خود نہیں کر رہے وہ آپ کسی سے کیسے کروائیں گے؟ تو انبیاء علیہم السلام کا اپنا یقین عین الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے. وہ محض علم الیقین نہیں ہوتا، وہ عین الیقین اور حق الیقین ہوتا ہے. جب وہ حق الیقین ہوتا ہے تو اس حق الیقین کے ساتھ جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس بات میں پھر وزن پڑ جاتا ہے. انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کو غیب کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ وہ آ کر لوگوں کو باخبر کر سکیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، تاکہ ہم تجھ کو نشانی بنائیں. اور یہی ہوا. روایات میں آتا ہے کہ جب وہ واپس گئے تو ان کے بچے کیا پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ بالکل اسی حالت میں تھے جیسے گئے تھے. انہیں اپنے پوتوں سے زیادہ جوان تھے. تو وہ کیا بن گئے ہوں گے؟ نشانی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مارنے کے بعد اٹھا دے تاکہ وہ لوگ جو آخرت کے وجود وقوع کا یقین نہیں رکھتے وہ یقین کر سکیں. اصحاب کہف کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. جب وہ بھی اپنی قوم میں واپس لوٹے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو ایک نشانی بنا دیا گیا تھا. کس پر؟ آخرت کے ایمان لانے پر. وانظر الی العظام کیف ننشزها، تم سوچتے ہو کہ اللہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھو ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں. تو وہ پورا گدھا ان کے سامنے، اس کا ڈھانچہ پہلے تیار ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بنا، پھر اس پر ان کی آنکھوں کے سامنے گوشت چڑھا. ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم. جب ہو گیا سب واضح، کہنے لگا اب مجھے پتا چل گیا، اب علم الیقین آ گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور ایک تیسری دلیل اس پر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اب آپ دیکھیں کہ
پہلے دو کا نام نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دونوں جگہ ذکر آیا ہے. ان کا نام دونوں جگہ بیان ہوا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک ایمان کا سمبل ہے. اور اب اس درجے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یا رب کیف تحیی الموتى، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں، تم مانتے نہیں؟ قال بلا، مانتا ہوں، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتا ہوں جس کے بعد کوئی شک ہے ہی نہیں کسی قسم کا. قال ٹھیک ہے پھر فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فسرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم، اور اس میں بھی آخر میں کیا ہے؟ جان لو. پچھلے قصے کے آخر میں کیا تھا؟ اعلم، میں جان گیا. اور یہاں بھی وعلم، تم جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کوئی ایک بات آپ بتائیں گے جو آپ اس پورے اس سے سمجھے ہیں؟ کیا سیکھا آج کے سبق سے آپ نے؟ کیا مرکزی نقطہ یا کیا خاص بات جو آیت الکرسی اور پھر ان سارے واقعات کو پڑھ کر کوئی ایک چیز؟ اللہ کو پہچانے، اس کو تھامے. اللہ کو تھامنے سے استقامت آتی ہے اللہ کے راستے پر. روشنی کا جو سفر ہے، یعنی اندھیروں سے نکل کر نفس کے، خواہشات کے، تعصبات کے، جہالت کے، فسق کے، نافرمانی کے، کفر کے، ان سارے اندھیروں سے نکل کر جب انسان روشنی کے سفر پہ چلتا ہے اور اللہ کو سہارا بناتا ہے، تو جب تک اس کی معرفت نہیں ہوتی استقامت نہیں آ سکتی. یہ جو ہم ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں نا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت نہیں کیا. طاغوت ہر وہ سرکش قوت جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتی ہے، وہ طاغوت ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے وہ طاغوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کب پائیں گے؟ جب آپ طاغوت کو ہٹائیں گے، چاہے وہ اپنا ہی نفس ہے، چاہے اپنے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ معاشرہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز. حق الیقین سے انسان وہ مضبوط کڑا پکڑتا ہے اور پھر پھسلتا نہیں اور استقامت ہوتی، جم جاتا ہے. اور جب ہم یکفر بالطاغوت کرتے ہیں تو وہ دوست بن جاتا ہے، اور جب وہ دوست بن جاتا ہے تو پھر مضبوط سہارا ہمارا بن جاتا ہے. پھر انسان پھسلتا نہیں ہے، ڈگمگاتا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.